اور انہوں نے مجھے بھی پوچھا کہ آپ ان کو بتاتے نہیں ہو کہ یہ عمران خان کا میسج ہے. بشرا بی بی ان کی طبیعت نہیں اچھی. وہ جنرل یحییٰ خان تھا اس وقت، وہ انچارج تھا. 162 میں سے ان کو 160 سیٹیں ملی تھیں. ان کو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا. 9 مئی جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج ساری بلڈنگوں کی ہٹائی. عمران خان اور بشرا بی بی کے بارے میں بتا دوں کیونکہ عمران خان کی صحت کے بارے میں کافی قیاسرائیاں ہوتی ہیں. عمران خان کی صحت ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. وہ بالکل اچھی صحت میں ہے اور انہوں نے ان کی کوئی ایسا کمپلین نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ہماری فیملی نے درخواست ڈالی ہے ان کا کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ ہو، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ دیا جائے، چلا ہو سکتا ہے کہ ان کو دیا جائے. اس سے ہم میڈیکل چیک اپ ان کا کمپلیٹ کروانا چاہ رہے ہیں. ہاں، بشرا بی بی ان کی طبیعت نہیں اچھی، ان کو چکر آ رہے ہیں تھوڑے دنوں سے، اور ان کے لیے آج اپلیکیشن ڈالی کہ ایک اسپیشلسٹ دیکھے. ایک ڈاکٹر نے آ کے پمس نے دیکھا ہے لیکن اس نے کوئی خاص ایسی کوئی بات نہیں بتائی، تو اس لیے ان کے لیے آج بشرا بی بی کے لیے اپلیکیشن ڈالی گئی ہے کہ اسپیشلسٹ آ کر ان کا معائنہ کرے، کیونکہ چلتے وقت وہ کہتی مجھے چکر آتے ہیں. اور ان کے لیے اب ہمیں ڈاکٹر چاہیے. یہ تو ہو گئی جو ان کی صحت کے بارے میں دونوں کی. آگے جو عمران خان نے جہاں سے شروع کی اور انہوں نے بڑا تاکید کر کے کہا، اور انہوں نے مجھے بھی پوچھا کہ آپ ان کو بتاتے نہیں ہو کہ یہ عمران خان کا میسج ہے. میں نے کہا میں بتاتی ہوں کہ یہ عمران خان کا میسج ہے. تو کہتے کہ پھر آپ کو کیوں اٹیک کر رہے تھے؟ میں نے کہا تاکہ آپ کی آواز بند ہو جائے. اس لیے انہوں نے کہا یہ یہاں سے شروع کرو گے کہ جو میں کہہ رہی ہوں اس وقت وہ عمران خان کا میسج ہے. اور اس سے انہوں نے شروع کیا کہ 1971 میں حمود الرحمان ایک واقعہ ہوا، سانحہ ہوا، جس کے اندر ایک شخص جو جنرل یحییٰ خان تھا اس وقت وہ انچارج تھا، ماشاء اللہ اس کا تھا، اور پاکستان اور ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان دونوں الگ ہو گئے. کہتے کہ اس سانحہ کے بعد ایک ہائی لیول کمیشن بنا جس کو حمود الرحمان کمیشن کہتے ہیں. اس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان، سندھ ہائی کورٹ اور پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز اس کمیشن کو ہیڈ کر رہے تھے. 4 سال انہوں نے لگائے تحقیقات میں. کئی 100 لوگوں کو انہوں نے انٹرویو کیا. ان کی جو ایڈوائزری ٹیم تھی اس کے اندر ایئر فورس، جو آرمی اور نیوی کے نمائندے شامل تھے جنہوں نے ان کی مدد کی یہ رپورٹ تیار کرنے میں. اور اس کی جو فائنل کنکلوژن تھی اس میں یہ تھا کہ یہ جو جنرل یحییٰ خان تھا اس نے اپنی ذات کے لیے، اپنا اقتدار کو توسیع کرنے کے لیے، لمبا کرنے کے لیے، اپنا اقتدار کو 10 سال کھینچنے کے لیے اس نے ایسے فیصلے کیے جس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا. اس میں سب سے اہم فیصلہ یہ تھا کہ جو سب سے بڑی جماعت تھی، جو مجیب الرحمان جس کا سربراہ تھے، عوامی نیشنل لیگ، عوامی نیشنل لیگ کو انہوں نے دبا دیا. 162 میں سے ان کو 160 سیٹیں ملی تھیں. ان کو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا. مجیب الرحمان کو جیل میں ڈالا، اور یہ سوچ کے کہ ہم ویسٹ پاکستان میں ہم اپنے آپ کو زیادہ سیٹیں دکھائیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے 24 مارچ 1971 میں انہوں نے باقاعدہ مذاکرات کیے مجیب الرحمان کے ساتھ، لیکن اسی رات فل فلیجڈ آپریشن شروع کر دیا جس میں 50,000 لوگ، جو کہتے ہیں کہ ان آفیشلی وہ کہتے تھے 50,000 لیکن کئی لاکھوں لوگوں کی جانیں گئیں اس آپریشن میں. اور پاکستان اور ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان الگ ہو گئے. اب وہ یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایک شخص جیسے کہ جنرل یحییٰ تھے، انہوں نے اپنے اقتدار کی سوچ کے لیے سارے فیصلے کیے، اپنے ذات کے لیے فیصلے کیے. اور آج پاکستان میں بالکل وہی حالات ہیں. کہتے آپ یہ دیکھ لیں کہ 9 مئی کیسے ہوا. 9 مئی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات 10,000 لوگوں کو آپ نے 10,000 لوگوں کو آپ نے کیسے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ان کو پکڑنا ہے؟ ایک رات 2 راتوں کے اندر 10,000 لوگ آپ کیسے
तहकीकात किए बगैर, आइडेंटिफाई किए बगैर आपने पकड़ लिए। इसका मतलब है ये प्री प्लान था। 9 मई जिन्होंने CCTV फुटेज सारी बिल्डिंगों की हटाई उन्होंने किया है। अब वही सिचुएशन इस वक्त यही है कि अगर मैं आप बात करूँगी, पता नहीं आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो कि नहीं, मैं इसलिए कर रही हूँ तो आसिम मुनीर ने 9 मई इसलिए करवाया ताकि PTI का शुरुआत कर दें। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उन्होंने शुरुआत की इस बहाने से PTI को ख़त्म करने की। पहले इन्होंने इस बहाने से हज़ारों लोग पकड़े।